خداوند کے زندہ و برکت نام ہے۔ آپ سب کو میرا سلام۔ آج کے مارننگ ڈیووشن میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند کس کی دعا سنتا ہے، کس انسان کی خدا دعا سنتا ہے۔ ہم پڑھیں گے مرکز کی انجیل، اس کا 11 باب، اس کی 22ویں آیت مبارکہ سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، 22ویں آیت سے لے کر 26ویں آیات تک۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا پر ایمان رکھو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے، اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں خدا پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا پر ایمان لاؤ۔ خدا پر ایمان لانا سب سے پہلے وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد مسیح نے یہ بارہا کہا جو لوگ کرتے نہیں ہیں، ہمیں یقین بھی کرنا چاہیے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ مسیح نے کہا کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہوں وہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو خدا کن پہاڑوں کی بات کر رہا ہے؟ کیا وہ پہاڑ دنیاوی ہیں؟ کیا وہ پہاڑ جو ہمیں نظر آتے ہیں کیا وہ ہیں؟ نہیں، بلکہ کلام ہمیشہ تشبیہاً بات کرتا ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ وہ پہاڑ ہیں جو ہمارے اندر ہیں، جو گھرانوں کے اندر ہیں، جو گھرانوں کے اندر پہاڑ بنے ہوئے ہیں، جھگڑے کے، نفرتوں کے، عداوتوں کے، نشے کی لعنت کے، بے روزگاری کے، بیماری کے جو پہاڑ ہیں، وہ ان پہاڑوں کی مسیح بات کر رہا ہے کہ اگر تم ان پہاڑوں کو کہو گے کہ یسوع کے نام سے اکھڑ اور جا کر سمندر میں جا پڑ، تو یہ اسی ٹائم ہو جائے گا۔ ان پہاڑوں کی مسیح نے بات کی ہے، نہ کہ محض دنیاوی پہاڑوں کی۔ ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم غور سے خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو ہماری زندگی سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا، ہماری عقل کو خدا روشن کرے گا، اور خدا ہمیں برکت دے گا۔ لیکن ہمیں کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شک جو کرتا ہے اس کے لیے کبھی کوئی چیز ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، اپنے دل میں شک نہ کر بلکہ یقین کر۔ اگر ہم یقین کے ساتھ ان پہاڑوں کو جو ہماری زندگی میں ہے، بدی کی لعنتوں کے، نفرتوں کے، گناہوں کے، تو خدا کبھی نہیں دعا کو سنتا، کیونکہ لکھا ہے کہ 3 چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں جو دعا کرنے والے بندے کے اندر ہونی چاہیے، اور جو دعا کرتا ہے خدا اس کی سنے گا جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات کہ وہ شک نہ کرے، وہ دعا کرے اور شک نہ کرے۔ دوسرا، وہ معاف کرنے والا بھی ہو، اس کے اندر معافی کی اسپرٹ بھی ہو، کہ اگر کسی سے انجانے میں غلطی خطا ہوئی ہے تو معاف کرنا بھی اس پر لازم ہے۔ اور تیسرا، محبت۔ اگر محبت زندگی میں نہیں ہے تو کبھی دعا نہیں سنی جاتی، کیونکہ خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ اگر میں محبت نہ رکھوں اور نبوتیں کروں اور
پوری دنیا کا علم جانوں، اور اگر میری زندگی میں محبت نہیں تو محض میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ ہوں۔ خدا کے کلام کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہماری زندگی میں خدا کا کلام ہوگا تو ہماری دعائیں بھی سنی جائیں گی۔ یہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں جو ہماری زندگی میں ہوں۔ پہلی، ہمارے اندر شک نہ ہو جب ہم دعا مانگے تو جو ہم نے مانگا ہے خدا کا کلام اور مسیح کے منہ کی باتیں مرکز کی انجیل میں لکھی ہیں۔ مرکز نے لکھی ہیں کہ مسیح نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ، اور اپنے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے، جو کہتا ہوں، جو دعا میں کہتا ہوں وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا۔ تو عزیزو، ضروری ہے کہ ہم دعا میں جب دعا مانگتے ہیں تو شک نہ کریں بلکہ ایمان رکھیں۔ اور اس کے بعد خدا نے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو، دعا مانگنا بے حد ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یقین کرنا بھی کہ خدا نے ہمیں وہ دے دیا۔ جب آپ دعا میں کوئی چیز مانگتے ہیں تو خداوند سے کہیں، اے خداوند، میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں نے جو کچھ مانگا تو نے مجھے وہ دیا، میں اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ بھلے خدا اس وقت دے یا اس کے بعد 2-3 دن کے بعد دے، یا 2-3 مہینے کے بعد دے، یا 2-3 سالوں کے بعد دے، لیکن خداوند خدا دینے کی قدرت رکھتا ہے، اور خدا آپ کو ضرور دے گا، کیونکہ خدا کا کلام میں مسیح کے منہ کی باتیں جو ہمیشہ سچی ہیں وہ خدا کے کلام میں لکھی ہے۔ اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے شکایت ہو، ہاں یہ بھی بہت ضروری ہے، دعا میں کھڑے ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو دعا میں کھڑے نہیں ہوتے، لیکن دعا میں کھڑے ہونا بھی ضروری ہے۔ اور آگے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں کسی سے شکایت ہو تو اسے معاف کرو، جو کام سب سے مشکل ہے اس دنیا میں۔ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے، اس کی عدالت فوراً کر دیتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ ہمیں کسی کی عدالت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہمیں کرنے کا حق ہے۔ عدالت صرف خدا ہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی عدالت نہیں کر سکتا۔ ہمیں سب کو خدا نے، مسیح نے معاف کرنے کا کہا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارا گناہ معاف کرے۔ گناہ کو معاف کرنے کی روح آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ جو بھی اگر آپ کو کیا کہتے ہیں شکایت ہو کسی سے تو اس کو فوراً معاف کر دیں، کبھی اس کی عدالت نہ کریں یا دل میں نہ رکھیں۔ اگر آپ دل میں رکھیں گے تو خدا کبھی دعا کو نہیں سنے گا، کیونکہ اگر یہ 3 باتیں آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ نہ تو آپ کی دعا سنی جائے گی، نہ آپ کے زندگی کے جو پہاڑ ہیں وہ کبھی ٹلیں گے۔ یہ 3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں جو 26ویں آیت ہے اس کے اندر اس بات کا پورا مفہوم بیان ہے کہ اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ معاف کرنے کی اسپرٹ بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے اندر معاف کرنے کی اسپرٹ نہیں ہے تو آپ کبھی بھی 100 دفعہ دعائیں مانگیں، خدا کبھی نہیں سنے گا۔ 100 دفعہ آپ دعائیں مانگتے رہیں، آپ کی زندگی کے جو پہاڑ ہیں وہ کبھی نہ ٹلیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کریں، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہے جو ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا محبت ہے، اور جب ہمارے اندر محبت قائم رہتی ہے تو خدا کا جلال ہم میں ظاہر ہوتا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔